السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ سب سے پہلے تو آج میں اپنے دوسرے موبائل پہ کر رہی ہوں، ریکارڈنگ ٹیب پہ نہیں کر رہی، کیونکہ آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ اس کی آواز میں بہت زیادہ ایشو ہو رہا ہے آج کل لسنرز کے لیے۔ تو مجھے نہیں پتہ چلتا کہ آواز میں کوئی ایشو ہو رہا ہے یا نہیں، لیکن میں نے 2 بار اس کو سیٹ کروانے کے لیے بھیجا ہے، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا موبائل بالکل ٹھیک ہے، اس کو سرے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی مجھے یہ نہیں پتہ کہ اس کی ریکارڈنگ ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی، لیکن اگر نہیں بھی ہو رہی تو آپ گزارا کر لیجئے گا، کیونکہ آج بھی لائٹ کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، اور میں تو کہتی ہوں کہ لائٹ دینا ہی بھول جاتے ہیں یہاں کے لوگ۔ میں نے پروف ریڈنگ بھی نہیں کی ہوئی، جسٹ میں نے لکھا ہے اور میں نے ایک دفعہ بھی اس کو ریڈ نہیں کیا، اور میں اس کو میں نے سوچا ریکارڈنگ کر لیتی ہوں پہلے، اللہ کرے میری آواز جا رہی ہو بیچ میں۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ دستِ دارم قسط نمبر 689، تحریر عریشہ۔ جس کو میری سلو لگتی ہے سپیڈ، وہ سپیڈ تیز کر لے، جس کو خود پڑھنا ہے وہ میوٹ کر لے۔ اور دوسرا موبائل ہے، اور دوسری اس کی بات یہ ہے کہ اس کے ورڈز بھی تھوڑے سے چھوٹے ہو گئے، تو مجھے یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہی پڑھ لوگے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں نے فل سائز رکھا ہے، لیکن اس کا مجھے شارٹ لگ رہا ہے کیونکہ میں ٹیب پہ لکھتی ہوں، یا آپ کو بھی شارٹ لگ رہا ہے مجھے نہیں پتہ، تو آپ خود مجھے دیکھ کر بتا دیجیے گا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ گہری نیند میں سو رہی تھی جب اچانک اس نے دارم کے گریبان کو سختی سے اپنی مٹھی میں بند کر لیا۔ وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگا۔ شاید وہ نیند میں یہ کیا ہو گیا یار، ریکارڈنگ بند نہ ہو گئی ہو؟ اوکے۔ شاید وہ نیند میں کسی چیز سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ دارم سائیں، مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا، پلیز پلیز چھوڑ کے مت جائیے گا، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، پلیز دارم سائیں لوٹ آئیں میرے پاس، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بنا۔ وہ اس کا گریبان پکڑ کر اس کے سینے میں خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا فضول باتیں کر رہی ہو، اٹھو، یہیں پر ہوں میں تمہارے پاس۔ وہ اس کے کندھے کو ہلاتا اسے جگانے کی کوشش کرنے لگا۔ نے بہت مشکل سے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا تھا، وہ اسی کی جانب دیکھ رہا تھا، اسے اپنے قریب محسوس کر کے اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے گرنے لگے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ اس کے رونے پر بری طرح سے کھٹک گیا تھا۔ آخر اس نے ایسا کون سا خواب دیکھ لیا تھا جس کے زہر اثر وہ اتنی بری طرح سے رو رہی تھی؟ یہ کیا بچپنا ہے، کیوں بچوں کی طرح روئے جا رہی ہو؟ ایسا بھی کیا ہو گیا، بتاؤ مجھے، کیوں رو رہی ہو اس طرح؟ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اسے سیدھا کرنے لگا، لیکن وہ جیسے ہی سیدھا ہوا اسی کے سینے میں چھپ گئی۔ وہ بھی اسے خود سے الگ کرنے کا ارادہ ترک کرتا اسے اپنے سینے میں چھپائے پوچھنے لگا۔ لہجے میں تھوڑی سختی تھی، کیونکہ اس کا اس طرح سے رونا اسے پریشان کر گیا تھا۔ اسے روتے ہوئے دیکھنا تو دارم سائیں کے بس سے ویسے بھی نہیں تھا۔ دارم سائیں، میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، میں اتنا زیادہ رو رہی تھی، لیکن پھر بھی آپ میری بات نہیں سن رہے تھے، آپ بس آگے آگے بڑھ رہے تھے۔ مجھے زیادہ روتے دیکھ کر بھی آپ کو مجھ پر ترس نہیں آ رہا تھا، آپ مجھے دیکھ رہے تھے پیچھے، آپ مجھے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، میں نے پکارا آپ کو، لیکن آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی اسی کی شکایت کر رہی تھی اور میں زندہ رہا۔ وہ اسے خود سے الگ کرتا سوال کرنے لگا تو نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب صاف ہے، بتاؤ مجھے، جب میں تم سے الگ ہو گیا تھا، تمہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا، تب کیا میں زندہ تھا؟ اگر ہاں تو خواب میں بھی میں نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی ہے، کیونکہ جب سے دارم سائیں نے زندگی کو سمجھا ہے، تمہیں اپنے ساتھ دیکھا ہے، تمہارا انتظار کیا ہے، ایسا تو ممکن ہی نہیں کہ تم سے الگ ہو کر جی پاؤں، اسی لیے پوچھ رہا ہوں کہ تمہارے خواب میں زندہ تھا؟ اگر ہاں تو واقعی میں نے تمہیں رلانے والی حرکت کی ہے، اگر مر چکا تھا پھر تمہیں گلہ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اس کے لہجے میں سرد مہری تھی۔ وہ بھی
مہری تھی، یعنی کہ وہ ناراضگی میں سمجھا رہا تھا، لیکن شاید اسے اپنی محبت کی گہرائی بھی بتا رہا تھا تاکہ وہ سمجھ جائے کہ دارم ہمیشہ اسی کے لیے، اس کے بنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ آپ کو کبھی کچھ نہ کرے دارم سائیں، وہ صرف ایک خواب تھا اور خواب کبھی سچ نہیں ہوا کرتے۔ مجھے یقین ہے آپ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ میں بھی پاگل ہوں، پاگلوں کی طرح بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ اس کے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کر باری باری اس کے دونوں گالوں پر لب رکھ کر اسے اپنی محبت کا یقین دلانے لگی، جیسے احساس ہو گیا ہو کہ خواب سنا کر اس نے دارم کی محبت پر شک کیا ہے۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ۔ خواب میں ڈر گئی تھی، اسی لیے سمجھا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اپنی حد میں رہو۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم سے پیار لینے کا۔ میں یہ سوچ رہا تھا یہ نہ ہو کہ میری بیٹی پر تمہارے خواب سے کوئی برا اثر پڑ جائے، ورنہ تم سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسے ایک طرف کرتا وہ دوبارہ بیڈ پر لیٹ چکا تھا، جبکہ اس کے انداز پر نور کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ آپ جب میرے پاس ہوتے ہیں نا، مجھ سے پیار سے باتیں کرتے ہیں، مجھے اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے مزید اس کے قریب ہوئی، جبکہ دارم نے اسے روکا نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی بات مکمل کرے۔ جب آپ اتنے پاس آنے دیتے ہیں تب آپ کی بیٹی بہت خوش ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے بابا سائیں کے اتنے ہی پاس ہوتی ہے جتنی کہ اس کی ماما سائیں اپنے دارم سائیں کے پاس ہوتی ہے۔ اپنی سرخ آنکھیں رگڑتے ہوئے وہ اس کے سینے پہ سر رکھے بہت آہستہ آہستہ بول رہی تھی، جبکہ اس کے اتنے پاس آنے پر دارم کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ وہ ساری ناراضگی ایک طرف رکھ کر اسے خود میں چھپا لے، لیکن اتنی جلدی نہیں، وہ اتنی جلدی یہ غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ اسے اتنی آسانی سے معاف کر دیتا تو شاید آگے بھی وہ ایسی ہی غلطی کرتی۔ اسی لیے وہ ویسے ہی لیٹا رہا، اسے خود سے دور تو نہ کیا لیکن مزید قریب بھی نہیں آنے دیا۔ جبکہ اس کے سینے پہ سر رکھے وہ ہر خواب سے اپنا پیچھا چھڑا چکی تھی۔ مسکان کہیں نہیں جائے گی، یہ بات یاد رکھو۔ دارم سائیں غصہ ہو رہا تھا، جبکہ سنان سائیں نے یہ بات 5ویں بار کی تھی کہ اسے لاہور بھیج رہا ہے۔ لیکن کیوں نہیں جائے گی دارم سائیں؟ ایسا بھی کیا ہو گیا؟ ہم اس لڑکی کو کہیں بھیج نہیں پا رہے، جبکہ میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ اس کی جان کو وہاں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، تو پھر تم اسے کیوں نہیں جانے دے رہے؟ نکالو اسے اس حویلی سے۔ مجھے یقین ہے زرنیش کو بھی اس کا وجود بالکل پسند نہیں ہے۔ نہ جانے کتنی اذیت میں ہے زرنیش، نہ جانے کیسے وہ اس کے وجود کو اس گھر میں برداشت کرتی ہے۔ اپنی بہن کے ساتھ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ سنان کو بہت غصہ آ رہا تھا، جبکہ ہارون صاحب وہیں بیٹھے ان دونوں کی باتوں کو سن رہے تھے۔ آج زرنیش اذیت میں ہے تو اس کی وجہ میں نہیں، تم ہو سنان سائیں، وہ تمہاری وجہ سے اذیت میں ہے۔ اگر اسے کوئی تکلیف ہے تو اس کے پیچھے کی وجہ تم ہو، یا میں یا مسکان نہیں، کیونکہ مسکان کو اس کی زندگی میں لانے والے تم ہو، اور جب تک مسکان ٹھیک نہیں ہو جاتی، مجھے پورا یقین نہیں ہو جاتا کہ وہ سیکیور ہے، تب تک یہاں سے کہیں نہیں جائے گی، بلکہ یہاں پر رہے گی ہمارے ساتھ۔ میں تمہیں اسے اپنانے کے لیے مجبور نہیں کر رہا، صرف اس کا خیال رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور کوئی اس کا خیال نہیں رکھ سکتا۔ زرنیش تمہاری ذمہ داریاں سنبھال رہی ہے کیونکہ تم اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹ رہے ہو۔ زرنیش تمہارا فرض نبھا رہی ہے، اسے اذیت دینے والے تم ہو، کوئی اور نہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ اور میں تمہیں جب پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ جب مسکان ٹھیک ہو جائے گی تب خود ہی یہاں سے چلی جائے گی، تو تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ اس کے خلاف سازشیں کرنے لگے ہو۔ ایک عام سی لڑکی کیا تمہارے لیے اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ تم اسے گھر سے نکالنے کے لیے طرح طرح کے بہانے بناؤ گے؟ وہ تم سے کچھ نہیں مانگتی تو بہتر ہے کہ تم بھی اس سے دور رہو۔ تمہارا مسکان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس گھر میں رہ رہی ہے، اس کی حالت پہلے سے کافی بہتر ہے، اور جب مجھے لگے گا کہ وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو چکی ہے، میں خود اسے ہمیشہ کے لیے یہاں سے بھیج دوں گا۔ تمہیں مسکان کے معاملے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اب تک جس طرح سے اس سے دوری بنائی ہوئی ہے ویسے ہی بنائے رکھو۔ دارم کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ اس کے اتنے سارے بہانوں میں دارم کو اس کا فیصلہ بدلنے پر مجبور نہیں کر پائے تھے، جبکہ سنان جو اتنا سب کچھ سوچے ہوئے تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دارم کو کس طرح سے منائے۔ اس کے لیے اتنا مشکل ہرگز نہیں تھا، لیکن دارم کے مسلسل انکار کے پیچھے آخر کیا وجہ تھی؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ادا سائیں، میں آپ کا شکریہ ادا کیسے کروں؟ آپ اس مشکل وقت میں میرے لیے اتنا سب کچھ سوچ رہے ہیں، یقین جانیں یہ بات ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ہم فی الحال خود بھی رخصتی نہیں کرنا چاہتے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ ثنا کی رخصتی دھوم دھام سے ہو، اور ویسے بھی ثنا تو ہمارے خاندان کی پہلی خوشی ہے، ہم اسے دھوم دھام سے بہا کر یہاں لائیں گے، لیکن فی الحال اس وقت ہمیں ثنا کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ہماری مجبوری کو سمجھتے ہوئے ثنا کو یہاں بھیج رہے ہیں تو ہمارے لیے اس سے بہتر بھلا اور کیا ہو سکتا ہے؟ سارا بے حد خوشی سے اس وقت ویڈیو کال پر ہارون صاحب نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ وہ ثنا کو وہاں ان کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں، تو وہ بہت خوش ہو گئی تھی، جبکہ اس کے ساتھ عارش کا دل کر رہا تھا کہ وہ بھنگڑے ڈال کر ناچے۔ عارش کا عشق سائیں اس کے پاس آ رہا تھا، یہ کوئی معمولی بات ہرگز نہیں تھی، لیکن فی الحال وہ چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت سجائے بیٹھا تھا، جیسے ان سب بڑوں کی باتوں سے سرے سے کوئی لینا دینا ہی نہ ہو۔ تو بس ٹھیک ہے، ثنا کے کاغذات تیار کروا رہا ہوں، ویسے بھی 2 مہینے کے بعد رخصتی تو ہونے ہی والی ہے، اچھا ہی ہے نا کہ اس کے ساتھ تھوڑا وقت وہاں رہ کر وہاں کے ماحول کو سمجھ جائے گی، آخر زندگی تو اس نے گزارنی ہے، تو بہتر ہے کہ وہاں کے حالات اور طرز زندگی کو سمجھ جائے۔ زرین بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ تو ٹھیک ہے بڑی مامی سائیں، لیکن آپ نے ثنا کو بتایا ہے اس معاملے میں؟ میرا مطلب ہے آپ نے اسے بتایا ہے اس کی مرضی ہے یہاں آنے کی؟ نہ جانے عارش کو کیسے اس بات کا خیال آیا تھا، لیکن وہ ثنا کی مرضی کے بغیر کبھی بھی کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے ان سے پوچھنے لگا تو وہ مسکرا دی۔ مجھے یقین ہے کہ ثنا انکار نہیں کرے گی، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اس سے پوچھنا بہتر سمجھا، اور جب سے اسے پتہ چلا ہے کہ اس کی سارا پھپھو کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے تو اس نے تو فوراً ہی آنے کی حامی بھر لی۔ اس بیچاری کا تو بس نہیں چل رہا کہ کل کی بجائے آج اپنی پھپھو سائیں کے پاس پہنچ جائے جن کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ پہلے آپ سب سے بات تو کر لوں اس بارے میں، پھر ثنا کو وہاں بھیجوں گی، زرین بیگم نے مسکراتے ہوئے بتایا، جبکہ عارش مسکرا کر وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب آ گیا۔ اندر تو لڈو پھوٹ رہے تھے، کمرے کا دروازہ بند کر کے ساؤنڈ پروف روم میں فل ساؤنڈ میں گانا لگا کر اس نے اپنے بیڈ کی تباہی نکال دی تھی۔ ویلکم ٹو پیرس عشق سائیں، تمہارا عاشق بے چینی سے تمہارے آنے کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ بیڈ پر لیٹا بے حد خوشی سے اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اگلے 2 مہینے ثنا اس کے ساتھ تھی اور اسے اپنے دل کا حال سنانے والا تھا۔ تھینک یو سو مچ ساحر سائیں، اللہ کی قسم ماما سائیں کی طبیعت اتنی خراب نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پیر پر اتنی گہری چوٹ آئی تھی، لیکن جو کھیل آپ نے کھیلا ہے اس کو ماننا پڑے گا، کتنا تیز چلتا ہے آپ کا دماغ۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گھر سے باہر آیا تو اس نے سب سے پہلے ساحر سائیں کو کال کی تھی، نہ جانے کیسے 3 دن پہلے اسے اپنے ٹوٹے دل کی داستان سناتے ہوئے اس نے بڑی دکھی لہجے میں کہا تھا، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کی جان تو آپ کے پاس ہے، اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزار رہے ہیں، ایک کال کرنے کے لیے بھی لینے کے دینے پر جاتے ہیں یہاں۔ کاش ایسا کچھ ہو جائے کہ میں ثنا سے اپنی محبت کا اظہار کر سکوں، اسے بتا سکوں کہ وہ میری زندگی میں کتنی اہم ہے، اسے اپنے بارے میں بتا سکوں، میں تھوڑا اس کو سمجھنا چاہتا ہوں، پھر شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری آنے والی زندگی بہترین رہے۔ اور پھر ساحر نے کہا تھا کہ میں کوئی نہ کوئی حل نکالتا ہوں، لیکن وہ یہ حل نکالے گا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ واقعی اس کا بیسٹ کزن تھا جس کا اظہار وہ کھلے عام کرتا تھا۔ بس زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے اور حد میں رہنا۔ رخصتی نہیں ہوئی، صرف کچھ دن کے لیے پھپھو سائیں کے لیے وہاں آ رہی ہے، جلدی ہی واپس آ جائے گی جب پھپھو سائیں کی طبیعت سیٹ ہو جائے گی، اور تمہارے پاس بھی یہی وقت ہے ثنا کو سمجھنے اور خود کو سمجھانے کے لیے، یاد رکھنا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو اس نے زور زور سے ہاں میں سر ہلایا، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ یہاں آنے والی تھی۔ مزید 2-3 باتیں کر کے اس نے اپنا موبائل فون رکھ کر
نے اپنی ڈرائیونگ پر دھیان دیا، لیکن سامنے سے آتی گاڑی والے نے شاید پہلے ہی پلاننگ کر رکھی تھی۔ گاڑی سیدھی آ کر اس کی گاڑی سے ٹکرائی تھی، لیکن اس سے پہلے کوئی نقصان ہوتا ساحر تیزی سے گاڑی سے نکل آیا تھا، لیکن پھر بھی اس کا بازو بری طرح سے متاثر ہوا تھا۔ دیکھ لی تم نے اپنی بچگانہ ضد ساحر سائیں؟ تم کیوں نہیں سمجھ رہے ہو کہ وہ لاکٹ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے؟ تم نے اسے کیوں چھپا کے رکھا ہے؟ میری بات مانو، اس لاکٹ کو مردان خان کے حوالے کر دو تاکہ ہر طرح کی مصیبت سے جان چھوٹ جائے۔ یہ سب کچھ اس لاکٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ نہ وہ لاکٹ تمہارے ہاتھ لگتا اور نہ ہی بات یہاں تک پہنچتی، اور نہ وہ تم پر پھر سے حملہ کرواتا۔ مردان خان کی ڈیمانڈ وہ لاکٹ ہے، تم کیوں نہیں اس سے اپنی جان چھڑوا لیتے؟ اس وقت گھر کے تمام افراد اس کے کمرے میں موجود تھے، جبکہ سنان غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ صرف ایک لاکٹ کی وجہ سے آج اس کی جان جا سکتی تھی، لیکن وہ اپنی بات پر قائم تھا۔ ساحر اسے کسی کو دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ میں نے تم سے کہا نا سنان سائیں، لاکٹ میرے پاس ہے ہی نہیں، اگر ہوتا تو میں دے دیتا۔ مجھے کیا فائدہ اس کا؟ مجھے یہی لگا تھا کہ وہ میرے کسی کام کا نہیں ہے، اسی لیے میں نے گاڑی سے نیچے پھینک دیا تھا۔ اب میں نہیں جانتا اس بارے میں۔ اس نے صاف جھوٹ بولا تھا، جبکہ دارم اور سنان دونوں جانتے تھے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ لاکٹ اب بھی اس کے پاس موجود ہے، ورنہ وہ لوگ اس کے پیچھے یہاں تک ہرگز نہیں آتے۔ دن رات اسے دھمکیوں بھری کالیں آ رہی تھی۔ اگر وہ لاکٹ اس کے حوالے نہ کیا تو اس کی زندگی کی ڈور کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے، لیکن اسے جیسے کسی چیز کا کوئی ڈر ہی نہیں تھا۔ وہ ایک ہی بات پر قائم تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ لاکٹ کسی بھی قیمت پر واپس نہیں کرے گا۔ جبکہ وہ لاکٹ وہ یہاں کی پولیس کو دینے کے بجائے آرمی ہیڈ کوارٹر تک پہنچانے کی کوشش میں تھا، اور یہ بات دارم کو کچھ دن پہلے ہی پتہ چل گئی تھی کہ ساحر وہ لاکٹ کو آگے پہنچانے کے بارے میں سوچ رہا ہے، جبکہ ان سے وہ کہہ رہا تھا کہ وہ لاکٹ اس کے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ مطلب صاف تھا کہ وہ گھر میں بھی اس چیز کے بیچ کسی کو بھنک تک نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا۔ یہ اتنی بھی ذرا سی بات نہ تھی جسے وہ نظر انداز کر دیتا۔ اسے ہر حال میں ساحر کی زندگی عزیز تھی۔ ٹھیک ہے، بہت ہو گیا، اب آپ سب لوگ جائیں، ساحر کو آرام کرنے دیں، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ بازو پر چوٹ لگی ہے، اسے گولی بھی ادھر ہی لگی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اسے آرام کی ضرورت ہے۔ دارم نے بات ختم کرتے ہوئے سب کو وہاں سے ہٹانا چاہا تو بنا کوئی بھی بحث کیے وہ سب لوگ آہستہ آہستہ باہر نکلنے لگے، جبکہ سنان تو غصے میں بھی دارم کو بھی نظر انداز کرتا وہیں بیٹھ گیا۔ زاوش بیٹا، جاتے جاتے دروازہ بند کر دینا۔ زاوش کو اینڈ سے باہر نکلتے دیکھ کر دارم نے پیچھے سے کہا تو وہ ہاں میں سر ہلاتی دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ کیا لگتا ہے تمہیں؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ وہ لاکٹ تمہارے پاس ہے؟ تم سب کے سامنے جھوٹ بول سکتے ہو ساحر سائیں، ہمارے سامنے نہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہ تمہارے پاس ہے، تبھی وہ لوگ تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھو ساحر، ہمارے لیے تم اہمیت رکھتے ہو، تمہاری جان اہمیت رکھتی ہے، ان سب سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی دارم سائیں سے ہم کوئی دشمنی بنانا چاہتے ہیں۔ دارم اس کے پاس بیٹھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں بولا، اور اب مت کہنا کہ وہ لاکٹ تمہارے پاس نہیں ہے، ہمیں یقین ہے کہ وہ تمہارے پاس ہے۔ پلوشا اور اس سے پہلے مردان خان کی ایک اور ملازمہ یہاں پر تمہارے کمرے میں چوری کرنے کی کوشش کر چکی ہے۔ مجھے یقین ہے وہ دونوں لڑکیاں یہاں پر تمہارے کمرے میں وہ لاکٹ لینے کی نیت سے ہی آئی تھی۔ میں نے خود کتنی بار گھر کے ملازموں کو تمہارے کمرے میں الٹی سیدھی حرکتیں کرتے دیکھا ہے۔ اگر ان لوگوں کو یقین نہ ہوتا کہ وہ لاکٹ تمہارے پاس ہے تو کب کی تمہاری جان چھوڑ چکے ہوتے۔ سنان پورے یقین سے بولا، تو وہ جو کب سے معصوم بنا سگریٹ پر سگریٹ پھونکے جا رہا تھا اس بار ہنس دیا۔ وہ لاکٹ میرے پاس ہے، تبھی تو اس کو آرمی ہیڈ کوارٹر میں دینے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ مردان خان کوئی چھوٹی مچھلی نہیں ہے، یہ بہت بڑا بھیڑیا ہے، اور میں اپنے ملک کے دشمن کو اس طرح سے باہر نہیں آنے دے سکتا۔ وہ جیل میں ہے، اس کے خلاف سارے ثبوت میرے پاس ہیں۔ میں نے اس لاکٹ کو 2 بار آرمی ہیڈ کوارٹر میں بھیجنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ آج بھی میں وہیں جانے والا تھا جب ان لوگوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میرا مقصد صاف ہے، وہ لوگ چاہے مجھے جان سے مار ڈالیں، تب بھی مردان خان جیسے وطن کے دشمن کو اس طرح سے آزاد نہیں ہونے دوں گا۔ یہ آدمی جیل جائے گا اور ضرور جائے گا، جب تک اسے پھانسی پر نہ چڑھا دوں تب تک مجھے سکون نہیں آئے گا۔ وہ ایک گہرا کش لیتے ہوئے
دونوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا۔ دارم سائیں کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ مجھے تم پر فخر ہے ساحر سائیں، لیکن پھر بھی ہمارے لیے تمہاری جان اہمیت رکھتی ہے۔ یاد رکھنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم تمہارا نقصان نہیں اٹھا سکتے۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو ساحر نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا، جبکہ سنان بھی زیادہ دیر اس سے ناراض نہیں رہ سکا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ نمبر 89۔ آج میرے گلے میں پتہ نہیں اتنا درد کیوں ہو رہا ہے۔ خیر، تو اب ملیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ یا اللہ ہو گئی ہو ریکارڈنگ، بس میری یہی دعا ہے، اور انشاءاللہ کل ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اگر یہ والی ریکارڈنگ آپ لوگوں کو پسند آئی تو انشاءاللہ کل بھی اسی پہ ریکارڈ کروں گی، کیونکہ بیک گراؤنڈ اس کا بھی وائٹ ہی ہے تو ایزیلی ریکارڈ ہو جائے گا، کیونکہ دوسرے موبائل میں آپ سب کہتے ہیں کہ آواز کلیئر نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ اس کی بھی آواز کلیئر ہے یا نہیں، لیکن یہ ہے کہ میں نے ریکارڈنگ کر دی ہے، اب اللہ کرے گا تو آپ تک پہنچ بھی جائے گی۔ تو رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے کل کے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔